ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد الصخور ميدان أرضه، وكان الله سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي هو أطهر المطهرين، سيد الأولين والآخرين، أبي القاسم محمد. الذي المعراج سفره، والبراق مركبه، وقاب قوسين مقامه، وسدرة المنتهى منزله، لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين. الذي في التوراة إظهاره، وفي الزبور أذكاره، وفي الإنجيل اشتهاره، وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم ومنتظر فرجهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وأبد الآبدين. أما بعد، فقال العظيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات. اس دنیا کا نظام بدل، تبادلے اور اجر کی صورت میں چل رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. نظام دنیا بدل، اجر، تبادلے کی صورت میں چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کائنات میں نظام بدل نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی بدل جائے. اگر نظام بدل نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی بدل جائے. مثال عرض کرتا ہوں، گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کے دفتروں میں ملازمت کرنے والا امپلائی مہینہ نوکری کرنے کے بعد، ملازمت کرنے کے بعد، ڈیوٹی دینے کے بعد بصورت تنخواہ بدل مانگتا ہے. مانگتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا بولتے آئیے گا میرے ساتھ. میں انتہائی سلیس گزارشات کرنے کا عادی ہوں اور انتہائی سلیس گزارشات کروں گا، ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی میری گزارش. مہینے کے بعد سیلری، تنخواہ، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، اس کی صورت میں وہ دفتر والوں سے بدل مانگتا ہے نا جی. دہاڑی دار مزدور دن بھر تگاری اٹھانے کے بعد اپنے مالک سے، انجینئر سے، ٹھیکیدار سے مزدوری کے نام پہ بدل مانگتا ہے. کسان، گوالا، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کو 2 وقت پانی پلا کر، پٹھے ڈال کر، چارہ کھلا کر اس سے دودھ کی صورت میں بدل. گل سوکھی ہے یا اوکھی ہے؟ ہر کسی نو گل دی سمجھ آتی پئی ہے نا جی. 2 وقت پٹھے ڈال کر، چارہ کھلا کر، پانی پلا کر، ونڈا ڈال کر، کھل ڈال کر، جو بھی نظام دنیا ہے اس وقت، اس کے اعتبار سے وہ اس سے 2 وقت دودھ کی صورت میں بدل مانگتا ہے. ایک اس سے بھی آسان مثال عرض کر دوں. نماز پڑھنے والا بندہ مومن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے خالق سے، مالک سے، پالک سے، رازق سے، وارث سے دعا کی صورت میں دعا کی صورت میں بھئی یہ 2 رکعت نماز پڑھی،
ادھر 2 رکعت نماز تمام ہوئی، ادھر بدل مانگنے بیٹھ۔ یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سارے بولو نا یار۔ 2 رکعت نماز کے بعد جو آپ نے دعا مانگی ہے، یہ خدا سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کا بدل ہی مانگ رہے ہیں نا، نماز پڑھنے کا صلہ ہی مانگ رہے ہیں نا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ آپ خدا سے مطالبہ کر رہے ہیں، میرے اللہ تو نے ہمیں بلایا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، پالنے والے تیرے بلاوے پہ حاضر ہوا ہوں، مجھے اس کا بدل بھی دے۔ تیرے بلاوے پہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب مجھے اس کا بدل بھی دے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر 2 رکعت نماز تمام ہوئی، ادھر دعا کی صورت میں بدل مانگنا شروع کر دیا، ایسا ہی ہے نا۔ ایک آپ سے گزارش کروں، دعا مانگنی کس سے چاہیے؟ دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ دعا و پکار کا محور و مرکز کون ہونا چاہیے؟ خالق یا مخلوق؟ میری گزارشات کبھی کبھی کچھ کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں، مشکل بھی ہو جاتی ہیں، پھر لوگ اس کو کسی اور زاویے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس سے مانگنی چاہیے دعا؟ خالق سے یا مخلوق سے؟ عابد سے یا معبود سے؟ ساجد سے یا مسجود سے؟ مؤتی سے یا سائل سے؟ جی دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو علی حیدر کرار کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میرے اللہ، توجہ کیجئے گا، میرے اللہ تو جسے عطا کرنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کے لیے تو روک دے اسے عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ جی جسے تو عطا کرنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اسے عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا دوست، میرا بزرگ، میرا بھائی، میرا جوان ساتھی، یاد رکھ، دعا و پکار کا محور و مرکز صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی دعا و پکار کا مرکز نہیں۔ نبی بھی اسی سے دعا مانگتے ہیں، رسول بھی اسی سے مانگتے ہیں، آئمہ بھی اسی سے مانگتے ہیں،
اولیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، اوصیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، اور ہمیں بھی اسی سے ہی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی عقیدہ تشیع ہے، یہی نظریہ تشیع ہے۔ تیری جو حاجت ہے، تیری جو مشکل ہے، تیری جو پریشانی ہے، مانگ خدا سے، مانگ اہل البیت کے وسیلے سے۔ مانگنا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ وسیلے کس کے سے مانگنا ہے؟ اہل البیت کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اہل البیت مشکل کشا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا بولتے آئیے گا نا میرے ساتھ ساتھ۔ بول سو تو مجلس گھنٹہ پڑھ سا، تو جب نہ بول سو تو 2 گھنٹے پڑھ سا۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے، گھنٹے والی مجلس سننی ہے محمد علی بھائی یا 2 گھنٹے والی سننی ہے؟ مرضی تہاڈی ہے، فیصلہ تسی خود کرنا ہے۔ مجلس گھنٹے والی ہونی چاہیے یا 2 گھنٹے والی؟ اہل البیت مشکل کشا ہے یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے۔ کس لیے مشکل کشا ہے؟ دنیا کی مشکلات کے لیے یا آخرت کی مشکلات کے لیے؟ جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگ، میں وہی جی وہی تو گزارش کر رہا ہوں۔ مشکل کشا ہے، صرف دنیاوی مشکلات کے لیے ہے یا آخرت کی مشکلات کے لیے؟ اب ایک مثال عرض کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب جلا وطن ہو رہے تھے، جب ملک بدر کیا جا رہا تھا، تو کیا وہ مشکل میں تھے یا نہ؟ جی مشکل میں تھے۔ اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک نہیں، میں ملک کی بات نہیں کر رہا، کسی بندے کو صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ تو 2 مہینے واسطے چنیوٹ نہیں بڑھنا، بھوانے بائے، لالیاں بائے، فیصل آباد بائے، ربوے بائے، جی رام دوالی بہ جا، ڈھیر دور بھی نہیں، تو نے رام دوالی سے چنیوٹ کی طرف نہیں آنا صرف 2 مہینوں کے لیے، یہ اس کے لیے مشکل ہے یا نہ؟ جی ہے۔ اور جہاں آپ کسی بندے کو بڑا مشکل کشا سمجھتے ہوں اور وہ خود آپ کو رام دوالی چھوڑ کے آئے، توجہ کیجیے گا، ہے وہ آپ کو خود رام دوالی کی سرحد پہ خدا حافظی کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے، میرے خیال میں میری بات کی سمجھ تو آ گئی آپ کو۔ تو آپ کیا سوچیں گے کہ میں تو اس بندے کو مشکل کشا سمجھ رہا تھا، میرے لیے اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے چنیوٹ سے نکال دیا گیا ہے، مجھے دیس نکالا، جسے آپ دیس نکالا کہتے ہیں، مجھے دیس نکالا دے دیا گیا ہے، اور یہ بندہ بجائے اس کے کہ میری مدد کرتا، یہ مجھے خود کہہ رہا ہے چلا جا رام دوالی۔ یہ تو ہے ہماری سوچ، یہ تو ہے ہماری فکر، اس لیے کہ ہماری معرفت اس زینے پہ نہیں جس زینے پہ ہونی چاہیے۔
ابو ذر غفاری کو دیا جاتا ہے دیس نکالا. توجہ کیجئے گا, علی کو مشکل کشا کس کے لیے ماننا ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ دنیا کا مشکل کشا ہے علی یا دین کا مشکل کشا ہے علی؟ فیصلہ اس پہ کرنا ہے. توجہ کیجئے گا, ابو ذر کو دیا جا رہا ہے دیس نکالا, اور دیس نکالا دینے والے نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ مدینے کا کوئی بندہ ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے مدینے کی سرحد پہ نہ جائے. کیا جب ابو ذر کو دیس نکالا دیا جا رہا تھا تو علی مولا کے ساتھ ساتھ حسنین شریفین بھی موجود تھے یا نہ؟ جی موجود تھے. تو ہمارے عقیدے کے مطابق ایک وقت میں کتنے مشکل کشا ہو گئے؟ 3. جی ہمارے عقیدے کے مطابق ایک وقت میں کتنے مشکل کشا تھے؟ 3. علی مولا بھی مشکل کشا, حسن مولا بھی مشکل کشا, حسین مولا بھی مشکل کشا. اور اس سے بڑی مشکل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی شریف آدمی کو دیس نکالا دے دیا جائے. ابو ذر غفاری کو دیا جا رہا ہے دیس نکالا. علی حیدر کرار اپنے 2 بیٹوں سمیت ایک وقت میں بیک وقت 3 مشکل کشا موجود ہیں. کیا علی نے ابو ذر کی مدینے میں رہنے کے لیے مشکل کشائی فرمائی یا نہیں؟ یہ بھی مدد ہے مشکل کشائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہا ابو ذر, میں دیکھتا ہوں کون تجھے مدینے سے نکالتا ہے؟ یہ ایسا نہیں کہا, خدا حافظ کہا ان کے جاؤ. یہ ابو ذر تو میرا ماننے والا ہے, ابو ذر تو میرا چاہنے والا ہے, ابو ذر تو میرا شیعہ ہے, ابو ذر تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے, ابو ذر تو میرا پیروکار ہے, ابو ذر تو میرا فالوور ہے, ابو ذر تو میرا حمایتی ہے, ابو ذر تو میرا مددگار ہے. بیٹھ مدینے میں دیکھتا ہوں کون تجھے نکالتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. یہ کہا یا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ کہا یا مدینے کی سرحد پہ یہ جملہ کہتے ہوئے ابو ذر کو خدا حافظ کہہ دیا. ابو ذر یہ تجھ سے اپنی دنیا کے لیے خوف زدہ ہے, تو ان سے اپنے دین کے لیے خوف زدہ ہے. بابا کیا بات ہے, ماشاءاللہ. نہج البلاغہ میں یہی جملہ ہے حضرت کا. بابا اے ابو ذر, یہ تیری وجہ سے جو تجھے دیس نکالا دے رہے ہیں, یہ تیری وجہ سے اپنی دنیا کے لیے تو اس سے خوف زدہ ہے, اور تو ان کی وجہ سے اپنے دین کے لیے ان سے خوف زدہ ہے. لہذا ان کی دنیا ان کے حوالے کر, اپنا دین بچا اور مدینہ چھوڑ دے. یہی فرمایا نا کہ اپنی دنیا دین بچا, ان کی دنیا ان کے حوالے کر, تو اپنا دین بچا اور مدینہ چھوڑ دے. تو ثابت یہ ہوا میرا دوست, میرا بزرگ, میرا بھائی, علی حیدر کرار کو اگر مشکل کشا ماننا ہے تو چند روزہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے لیے علی کو مشکل کشا نہ مان, علی کو دین کی مشکل کے لیے مشکل کشا مان. اس لیے کہ علی حیدر کرار تیرا دین سنوارنے کے لیے اور تیری آخرت کو کامیاب کرانے کے لیے تیرے لیے وسیلہ اور مشکل کشا اور ہادی اور رہبر بن کر آئے ہیں, تیری دنیا سجانے اور سنوارنے کے لیے نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا نہ مانگ علی سے. ہم نے تو علی کو دنیا مانگنے کے لیے امام مانا ہے نا. کس کے لیے علی کو امام مانا ہے, دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟
جی توجہ ہے، گل سخت نہیں ہوگی. علی کو کس لیے امام مانا ہے؟ علی کو کس لیے ہادی مانا ہے؟ علی کو کس لیے رہبر مانا ہے؟ دنیا کے لیے یا دین کے لیے؟ تو پھر علی کس کے مشکل کشا ہوئے، دین کے یا دنیا کے؟ جی دین کے مشکل کشا ہوئے نا. دیکھ تیری کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں علی حیدر کرار کی محبت اور ولایت کے صدقے میں. 2 رکعت نماز تو پڑھتا ہے، نہ بسم اللہ سیدھی ہے، نہ سورہ الحمد ٹھیک ہے، نہ قرات کے تلفظ اور مخارج کا اندازہ، اور پتہ ہے اس توقع کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی اور ادھوری 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ میں نے ولایت علی پہ، محبت علی پہ کار بند رہتے ہوئے نماز پڑھ دی ہے. نماز پڑھنا میرا کام تھا، اس کو قبول کروانا ولایت علی کا کام ہے. یا علی توجہ صاحب، بھئی یہ سجدہ شکر کیوں دیتے ہو؟ یہ جو سارا دن میں نے کھانا کھایا تھا اس کا شکریہ؟ یہ جو سارا دن پانی پیا ہے اس کا شکر ہے؟ نہیں، سمجھنے کی کوشش کر. نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جہاں مجھے نمازی بنایا ہے وہاں علی کا شیعہ بھی بنایا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی جہاں تو نے مجھے نمازی بنایا ہے وہیں تو نے مجھے علی کا شیعہ بھی بنایا ہے، اور جہاں تو نے مجھے شیعہ بنایا ہے وہیں نمازی بھی. کچھ لوگ نمازی تو ہوتے ہیں مگر علی کے شیعہ. گل بھی کوڑی جی کر چھوڑیں. کچھ لوگ نمازی تو ہوتے ہیں مگر علی کے شیعہ. اچھا جو نمازی ہو اور علی کا شیعہ نہ ہو اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ جی جو نمازی ہو اور علی کا شیعہ نہ ہو، جو حاجی ہو اور علی کا شیعہ نہ ہو، جو روزہ دار ہو اور علی کا شیعہ نہ ہو، جو زکاتیں دینے والا، توجہ ہے، جو زکاتیں دینے والا ہو اور شیعہ، کیا اس کی نماز، روزہ، حج، زکات قبول ہے؟ کیوں؟ نمازوں تو ڈھیر چوکیاں پہ پڑتا ہے. سمجھو ہے. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کیوں گھنٹہ پورا کرنے دے چکر پہ چلاندے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کی نوح نبی جتنی زندگی ہو، ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرے، سارا دن کو وہ روزہ رکھے، احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی وہ راہ خدا میں خیرات و صدقہ و عطیات و زکوٰۃ کر دے، 1000 حج وہ پیدل ادا کرے، وقتل بین الصفا والمروہ مظلوما، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا، سعی کرتا ہوا، حالت مظلومیت میں قتل ہو جائے. ان لم یعالک یا علی، اے علی اگر اس نمازی کے دل میں، اگر اس حاجی کے دل میں، اگر اس روزے دار کے دل میں، اگر اس سخی کے دل میں، اگر اس زکوٰۃ دینے والے کے دل میں، اگر اس صدقات دینے والے کے دل میں، اگر اس عطیات دینے والے کے دل میں تیری محبت نہیں، لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو جنت بھی نصیب. جی
نمازی ہو اور شیعہ نہ ہو یا علی کا محب نہ ہو، اس کی تو نماز قبول کیوں؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے خود حدیث پڑھی ہے کہ بغیر ولایت علی، بغیر محبت علی کوئی عمل قابل قبول، پکی گل ہے، بغیر محبت علی کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہن میں دوئی گل ہی پوچھا چاہ تے ہووے شیعہ تے نماز پڑھدا ہی نہ ہووے، ہے نمازی ہو اور شیعہ نہ ہو تو اس کی تو نماز قبول نہیں، روزے دار ہو اور دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو اس کا روزہ تو قبول نہیں، حاجی ہو بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے کوئی طواف نہیں، یہ حاجی ہو مگر دل میں علی نہ ہو حج قبول نہیں، دل میں علی ہو اور نماز نہ ہو۔ کام برابر ہو گیا، کام برابر ہو گیا، ہن چپ ہو گئے ہو۔ کام برابر ہو گیا۔ دل میں علی کو بسایا ہے لیکن گھر کو نماز سے سجایا نہیں، کیا فقط دل میں علی کو بسا لینا کافی ہو جائے گا؟ جی نہیں، کیوں؟ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ لہذا اگر ہم ایک طرف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، صدقات و خیرات و زکوٰۃ و عطیات کرنے والا ہو، لیکن اس کا دل محبت علی کے نور سے خالی ہو تو اس کو نماز روزہ فائدہ نہیں دیتا، تو پھر یہ فیصلہ اپنے لیے بھی فرمایا کریں کہ دل میں محبت علی ہو لیکن میری زندگی میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ قرآن ہو، نہ صدقہ ہو، نہ خیرات ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ عطیات، تو پھر ان سب چیزوں کے بغیر فقط محبت علی کا دعویٰ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ذات۔ بات میری یاد ہے کہاں سے موضوع تبدیل ہوا تھا؟ نمازی نماز پڑھنے کے بعد دعا کی صورت میں بدل مانگتا ہے نا؟ چلو میں اپنی بات بھی اب کر لیتا ہوں۔ ذاکر، مولوی، واعظ، خطیب مجلس پڑھنے کے بعد بانی مجلس سے اجازت کے نام پہ محمد علی بھائی اجازت ہے، مجلس پڑھ لی، کھانا کھا لیا، چائے بھی پی لی، محمد علی بھائی اب مجھے اجازت ہے، مولوی صاحب ٹکر کھا لیتے، جاؤ۔ اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ اجازت کے نام پہ دبی زبان میں بدل کیا لینا جی؟ یہ میں مجلس کا اجر کس سے لے رہا ہوں؟ مجھے مجلس کا اجر لینا کس سے چاہیے تھا؟ میں نے مجلس پڑھی کس نیت سے تھی؟ عبادت کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے؟ جی مجلس
بغرض عبادت ہونی چاہیے یا بغرض تجارت ہونی چاہیے؟ خیر اب تو دونوں تھوک تاجر ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، دونوں فریق تاجر ہیں جناب، پڑھنے والا بھی تاجر ہے، پڑھانے والا بھی تاجر ہے۔ میں اپنی بات بھی تو کر رہا ہوں نا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پڑھنے والا بھی تاجر ہے، پڑھانے والا بھی تاجر۔ آپ کہیں گے مولانا پڑھنے والے کی تو تجارت سمجھ آتی ہے کہ اس کو پیسے ملتے ہیں، پڑھانے والا بیچارہ کہاں تجارت کرتا ہے، وہ تو پیسے دیتا ہے، وہ تو کسٹمر ہے۔ تاجر دونوں ہیں، ایک پیسوں کی تجارت کرتا ہے، دوسرا واہ واہ کی تجارت کرتا ہے۔ ذاکر وائز خطیب مولانا کو پیسے چاہیے، بانی مجلس کو واہ واہ چاہیے، واہ جی واہ بڑی مجلس کرائیے۔ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، بڑا اچھا خطیب بلایا ہے، اتنا بڑا اچھا خطیب تھا کہ جناب 2 سکرینیں لگانا تے موڑ پورا سال اے مجلس ٹنگی رہی ہے۔ جی ایسا ہی نا، پورا سال مجلس محمد علی جڑا اشرا کرایا نا بھائی اشرا ثانی، وہ تو سال ہو گیا ٹنگے ہویا ہے جے تھوڑی، اے نہیں پتا کہ اس اشرے تو بعد وہ بیچارہ خود آپ کتنے دن ٹنگیا رہے ہیں۔ ان ذاکر مولویوں کی فرمائشات میں اور ان کی خدمات میں وہ بیچارہ خود کتنے دن ٹنگا رہا ہے۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، میرا بھائی، میرا جوان ساتھی، اے علی حیدر کرار کشیا، مجلس نہ تجارت کی غرض سے پڑھ، نہ تجارت کے عنوان سے پڑھا۔ مجلس پڑھنا بھی عبادت، مجلس پڑھانا بھی عبادت، مجلس سننا بھی عبادت، مجلس سنانا بھی عبادت، مجلس کا اہتمام کرنا بھی عبادت۔ اور اگر تاریخ مجلس پہ نظر کی جائے، اگر تاریخ مجلس کو بیان کیا جائے تو سن، اس مجلس کا پہلا ذاکر خود خدا۔ جی مجلس کا پہلا ذاکر کون؟ خود، اور بغیر دلیل کے تو میں دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں۔ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، حدیث کتاب پڑھتے ہو یا نہیں؟ کیا سن رہے ہوتے اس میں؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سمعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ فرمایا میری آسمانی مخلوق، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں آسمان کا نیلگو شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کا فرش خاکی نہ بچھاتا، میں آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو روشن نہ کرتا، دریاؤں کی روانیاں اور سمندر کی وجدانیاں معرض وجود میں نہ لاتا، سمندر کی ان نازک لہروں پہ کشتیوں کا چلنا اور تیرنا تمہیں نظر نہ آتا۔ فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی کیا ہے ان کی محبت میں کیا ہے جو چادر کے نیچے ہے۔ یا علی، تو یہ ذکر ہو رہا تھا یا نہیں؟ ذاکر کون تھا؟ جی اللہ۔ سامع کون تھے؟ ملائکہ۔ جی ہم نے تو مجلس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سمجھا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے سمجھایا نہیں گیا۔ جی
پہلا ذاکر کون؟ اللہ. دوسرا ذاکر جبرائیل. دوسرا ذاکر کون؟ جبرائیل. کیسے؟ 3 شعبان 4 ہجری جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہو؟ جبریل فقط مبارک باد لے کر آیا ہے یا پیغمبر کے سامنے جبریل نے مجلس بھی پڑھی ہے؟ جی، پہلا ذاکر اللہ، سامع ملائکہ. دوسرا ذاکر جبریل، سامع اہل البیت. اور تیسرا ذاکر مصطفیٰ. توجہ، تیسرا ذاکر کون؟ مصطفیٰ. توجہ کیجئے گا، تیسرا ذاکر کون؟ محمد مصطفیٰ. اور مجمع صحابہ کا، جگہ مسجد نبوی. مجمع کس کا؟ صحابہ کا. جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی. حسین علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اپنی اباؤں میں پاؤں الجھا، زہرا کا لال مسجد نبوی کے دروازے پہ گرے. اللہ کا رسول خطبہ دے رہے تھے. توجہ، اللہ کا رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جیسے ہی حسین کو گرا ہوا دیکھا، خطبہ چھوڑا. علی سے نہیں فرمایا حسین کو اٹھاؤ، صحابہ سے نہیں فرمایا حسین کو اٹھاؤ، بلکہ خود خطبہ چھوڑا، وہاں تشریف لائے. توجہ، وہاں تشریف لائے جہاں حسین علیہ السلام گرے ہوئے تھے. اب اللہ کے رسول نے حسین کو اٹھایا بلا مبالغہ. حسین کی پشت مصطفیٰ کی جانب، حسین کا رخ صحابہ کی جانب. جی، حسین کا رخ صحابہ کی جانب. اب اگر میں یوں کہوں کہ مسجد نبوی میں ہو رہی تھی مجلس، توجہ، مسجد نبوی میں ہو رہی تھی مجلس، ذاکر تھے مصطفیٰ، مجمع تھا صحابہ، موضوع تھا حسینیت. جی، جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی. ممبر مسجد نبوی کا، خطیب محمد مصطفیٰ، مجمع صحابہ ابرار کا، موضوع مجلس حسینیت. توجہ، موضوع مجلس حسینیت. حسین کا رخ کیا ہے صحابہ کی جانب، حسین کی پشت کی ہے اپنی جانب، دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا ہے. دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ ادھر دیکھو، ھذا حسین، ھذا حسین، یہ حسین ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا. میں پوچھتا ہوں، کیا یہ سب نہیں جانتے کہ یہ حسین ہے؟ توجہ، جملہ ایک بڑا کہنے والا ہوں. کیا یہ سب صحابہ نہیں جانتے کہ یہ حسین ہے؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھئی ابو ذر نہیں جانتا کہ یہ حسین ہے؟ مقداد نہیں جانتا کہ یہ حسین ہے؟ عمار نہیں جانتا کہ یہ حسین ہے؟ قمبر نہیں جانتا کہ یہ حسین ہے؟ حضرت ابو بکر نہیں جانتے کہ یہ حسین؟ جی، حضرت عمر نہیں جانتے کہ یہ حسین ہے؟ حضرت عثمان نہیں جانتے کہ یہ حسین ہے؟ جی، سب جانتے ہیں نا کہ یہ حسین ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ حسین ہے. اس کے باوجود، توجہ، اس کے باوجود پیغمبر فرما رہے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، اس کو جان لو. جی، اس کو جان لو. آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میاں سب مسلمان جانتے ہیں محرم کے مہینے میں ہوا کیا تھا.
سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب انسانوں کو پتا ہے کہ محرم میں ہوا کیا تھا۔ یہ ہر سال 10 دن محرم کے ان کے جلوس، ان کے مجالس، ان کی عزاداریاں، ان کے ماتمی جلوس، ان کا گلی گلی چوک چوک حسین حسین کرنا، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ سب جانتے ہیں کہ ایام محرم ہے، اس میں ہوا کیا تھا۔ میں کہتا ہوں سب جانتے تھے کہ یہ حسین ہے، مصطفیٰ کو ضرورت کیا تھی کہ اسے پہچانو کہ یہ حسین ہے۔ جی سب جانتے تھے یا نہیں کہ یہ حسین ہے؟ پھر مصطفیٰ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ سب سے پہچنوائے کہ یہ حسین ہے۔ میں کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے جو ضرورت مصطفیٰ کو پیش آئی تھی حسین کو منوانے کے لیے، آج وہی ہماری ضرورت ہے حسینیت کو منوانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جی؟ بھئی ہم تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں۔ حسینیت کو پہچنوانا اور حسینیت کو منوانا یہ اصل میں سنت نبوی ہے۔ اگر کوئی شخص ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ ہر سال جلوس، ہر سال عزاداری، 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا تھا، ہر سال یہ سارا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو میں کہتا ہوں جانتے سب تھے کہ یہ حسین ہے۔ مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ کیوں کہنا پڑا ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اس کو پہچان لو یہ حسین ہے۔ توجہ، جگہ مسجد نبوی، خطیب مصطفیٰ جی، مجمع صحابہ کا موضوع ہے حسینیت، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اس کو پہچانو۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں انہ فی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے۔ انہ فی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے۔ صرف یہ جنتی نہیں، جدہ فی الجنہ، اس کا نانا اور دادا بھی جنتی ہے۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی اور دادی بھی جنتی ہے۔ ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا بھی جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کی ماں بھی جنتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، محبہ فی الجنہ، اس حسین کا محب بھی جنت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ اپنی قدر پہچانیے گا، اپنی منزل اور اپنی عزت کو آپ پہچانیے گا کہ آپ کس عزت کے مالک ہیں۔ انہ فی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے۔ جدہ فی الجنہ، اس کا نانا اور دادا جنتی ہیں۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی اور دادی جنتی ہیں۔ ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے۔ محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، وہ محب ہی فی الجنہ، جو اس کے محبت کرنے والے سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جو اس کے محبت کرنے والے سے محبت کرے گا۔ میں آنا رسول بڑی بڑی جنتوں دا فیصلہ کر چھوڑے جی، اور میرا تو سینہ بڑا چوڑا ہو گیا یہ فرمان پڑھنے کے بعد کہ صرف حسین کا دشمن جہنمی نہیں، میرا دشمن بھی توجہ ہے جی؟
میں تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف حسین کا دشمن جہنمی ہے. میں نے جب پیغمبر کی یہ حدیث پڑھی تو میں آ کے اللہ بھائی گالتا ہو رگا ٹپ گئی ہے. صرف حسین کا دشمن تو جہنمی نہیں. او حسین والا، اگر تو صحیح معنوں میں حسین والا ہے تو پھر تیرا دشمن بھی جہنمی ہے. بے شک ماشاءاللہ، اگر تو صحیح نہ دو ماشاءاللہ خوبصورت بات ہے. جی ادا دہاڑے والا حسینی نہ بن. آخری گزارش، 10 دن والا حسینی نہ بن. وہ حسینی بن کہ لوگ دیکھیں تجھے پہچانے حسین کو. جی لوگ دیکھیں ہمیں پہچانے حسین کو. تعارف حسین بن زمانے میں. آپ کا اور میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اور میں زمانے میں حسینیت کا تعارف بن جائیں. آپ اور میں کربلا کا تعارف بن جائیں کہ جس کربلا کو ماننے والا اتنا با کردار ہے، اللہ جانے اس کربلا کو بپا کرنے والا کتنا با کردار ہوگا. نمازی ہو تو روزہ دار ہو تو تلاوت قرآن کی آواز آئے تو تیرے اور میرے گھر سے، بچے دیندار ہوں تو تیرے اور میرے، تیرا اور میرا بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، تیرا اور میرا بیٹا قاری قرآن ہونا چاہیے، تیری اور میری ماں بہن بیوی اور بیٹی کے سر پہ دوپٹہ چادر اور حجاب ہونا چاہیے. اس لیے کہ تو وارث کربلا ہے، وہ وارث کربلا نہیں. کون ہے وارث کربلا؟ ہائے حسین کرنے والا یا حسینیت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا؟ کون ہے وارث کربلا؟ جی اگر وارث کربلا یہ ماتمی جلوس نکالنے والا وارث کربلا ہے تو پھر با کردار بھی تو اسی کو ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. اگر تو وارث حسینیت ہے تو پھر با کردار بھی ہمیں ہی ہونا چاہیے. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، پیغمبر نے حسین کو گلے لگایا، گلے لگا کے کہتے ہیں فدا کا جدو کا یا حسین، اے حسین تجھ پر تیرا نانا قربان ہو جائے، تجھ پر تیرا نانا قربان ہو جائے. یہ کہا اور زار و قطار رونے لگے مصطفیٰ. علی حیدر کرار نے بیٹے کو گلے لگایا، بیٹے کے گلا چوما، کہتے ہیں فدا کا ابو کا یا حسین، حسین تجھ پر تیرا بابا قربان ہو جائے. حسن مجتبیٰ نے بھائی کو گلے سے لگا کے کہا فدا کا اخو کا یا حسین، حسین تجھ پر تیرا بھائی قربان ہو جائے. عزاداروں اس منظر کو زہرا کے لال نے دیکھا، روتے روتے صحن خانہ میں تشریف لائے. ماں نے چھوٹے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا. کون سا ایسا گھر ہے جس میں چھوٹے بچے موجود نہ ہوں؟ 3 یا 4 سال کا بچہ ہو اور وہ رو رہا ہو تو ماں سب سے زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور بیٹا ہو حسین جیسا، ماں ہو فاطمہ زہرا جیسی. ماں نے بیٹے کو روتا ہوا دیکھا، دکھی اور پریشان ہو گئی. حسین کس نے رلا دیا تجھے؟ حسین تجھے کس نے رلا دیا؟ اماں آج مسجد میں نانا، بابا اور بھائی حسن نے بڑا عجب سلوک کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے. کیوں حسین کیا ہوا؟ ماں کو بتایا. ابھی ماں بیٹا محو کلام ہی تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی مرتضیٰ سید الانبیاء اور حسن مجتبیٰ تشریف لائے. سید الانبیاء نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا. جملہ سنو گے، سید الانبیاء فرماتے ہیں زہرا میری زندگی میں رونا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. زہرا
میری زندگی میں رونا؟ ہاں بابا، آپ کے حسین نے رلایا ہے۔ کیسے؟ بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، ہاں زہرا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیرا یہ حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ عزادارو، جب سید الانبیاء نے یہ جملہ کہا نا، میری آقا زادی عرض کرتی ہے، بابا جب میرا یہ بیٹا ذبح کر دیا جائے گا، کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ نہیں زہرا، میں تو موجود نہیں ہوں گا۔ کیا اس کا بابا موجود ہوگا؟ نہیں زہرا، اس کا بابا بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس کا بھائی حسن موجود ہوگا؟ نہیں زہرا، بھائی حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ اب میری آقا زادی نے بڑا دکھی سوال کیا، عرض کرتی ہے، بابا جب یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا میں ذبح ہو جائے گا، کیا اس وقت اس کی یہ دکھیاری ماں موجود ہوگی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں زہرا، تو بھی موجود نہیں ہوگی۔ بابا جب آپ بھی موجود نہیں ہوں گے، اس کا بابا بھی موجود نہیں ہوگا، اس کا بھائی بھی موجود نہیں ہوگا، میں بھی موجود نہیں ہوں گا، تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ میرے حسین کی عزاداری کرے گا کون؟ میرے حسین پہ محو گریہ ہوگا کون؟ سید الانبیاء فرماتے، زہرا میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا، وہ جو تیرے حسین، اس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے، اس کی خواتین تیری حسین کی خواتین کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ میری آقا زادی نے حسین کو گلے لگایا، حسین کو گلے لگا کے میری آقا زادی کہتی ہے، فدا کا امک یا حسین، حسین تجھ پر تیری ماں قربان ہو جائے۔ حسین تجھ پر تیری ماں قربان ہو جائے۔ عزادارو، جب سیدہ نے یہ کہا نا کہ حسین تجھ پر تیری ماں قربان ہو جائے، حسین کہتے ہیں، نانا نانا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میدان کربلا میں موجود نہیں ہوں گے، تو آپ مجھ پر قربان کیسے ہوں گے؟ سید الانبیاء فرماتے، حسین اگرچہ میں بھی خود میدان کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، مگر حسین جب دن ڈھلنے سے پہلے اکبر کے لاشے پہ پہنچنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین جب دن ڈھلنے سے پہلے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، تو سمجھ لینا یہ نانا کی قربانی ہے۔ حسین یہ نانا کی قربانی ہوگی۔ بابا نانا کی قربانی کا تو پتہ چل گیا، میدان میں تو آپ بھی موجود نہ ہوں گے، آپ مجھ پر کیسے قربان ہوں گے؟ علی حیدر کرار فرماتے، حسین جب اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، سمجھ لینا یہ نانا کی قربانی ہے۔ حسین جب عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھانا، اجرکم علی اللہ۔ حسین جب عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھانا، سمجھ لینا یہ بابا کی قربانی۔ حسن بھائی، نانا کی قربانی بھی سمجھ آ گئی، بابا کی قربانی بھی سمجھ آ گئی۔ میدان کربلا میں تو آپ بھی نہیں ہوں گے، آپ مجھ پر کیسے قربان ہوں گے؟ اب حسن زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رو کے حسن فرماتے، حسین جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا وہ نانا کی قربانی، عباس بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا وہ بابا کی قربانی، مگر حسین جب میرا 13 سال کا یتیم تجھے آواز دے، یا اماں ہو ادرکنی، چچا قاسم کی مدد کو آنا، حسین سمجھ لینا یہ بھائی حسن کی قربانی ہے۔ عزادارو، اگلا جملہ بہت سخت ہے تاریخ کا، خدا کرے میں پڑھ سکوں اور آپ اس کو برداشت کر سکیں۔
حسین عرض کرتے ہیں اماں جان بابا کی قربانی بھی سمجھ آئی، نانا کی قربانی کا اندازہ بھی ہوا، بھائی حسن کی قربانی بھی معلوم ہو گئی، اماں میدان کربلا میں موجود تو آپ بھی نہ ہوں گی۔ اماں میدان کربلا میں موجود تو آپ بھی نہ ہوگی، پھر آپ مجھ پر کیسے قربان ہوگی؟ میری آقا زادی فرماتی ہے حسن قربانی تو تیری ماں کی بھی ہوگی، قربان تو تجھ پر تیری ماں بھی ہوگی، مگر حسین تیری ماں کی قربانی نہ تو تیرے نانا جیسی ہوگی نہ تیرے باپ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین تیری ماں کی قربانی نہ تو تیرے نانا جیسی ہوگی نہ تیرے بابا جیسی ہوگی نہ تیرے بھائی حسن جیسی ہوگی، اماں تو پھر آپ کی قربانی ہوگی کیسی؟ میری آقا زادی فرماتی ہے حسین جب اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا سمجھ لینا نانا کی قربانی، عباس کے شانے اٹھانا سمجھنا بابا کی قربانی، قاسم کا لاشا اٹھانا سمجھ لینا بھائی حسن کی قربانی، مگر حسین او میرا حسین جب تیرے گلے پہ کند خنجر چل جائے، جب میری زینب کا خیمہ جل جائے، جب میری زینب کی چادر لٹ جائے، جب عباس کے شانے کٹ جائے، جب اکبر کے سینے میں برچھی اتر جائے، جب اصغر کے گلے سے شعبہ تیر پار ہو جائے، جب میری زینب کی چادر لٹ جائے اور میری زینب خاک کربلا کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈال کر یہ بیان کرنے لگے واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میرا پردہ، حسین سمجھ لینا یہ ماں کی قربانی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔